ایک بار پھر دنیا کی سپر پاور کے سب سے بااختیار شخص بننے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے بڑے تنازعات میں کلیدی کردار ادا کرنے جا رہے ہیں۔ ان کے گزشتہ دور حکومت میں جہاں دنیا بھر میں کچھ اہم تبدیلیاں ہوئیں تو وہیں ان کا دور مشرق وسطیٰ کے تنازعات میں بڑی اور غیر معمولی تبدیلیوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ جنوری 2017 میں صدر بننے کے بعد ٹرمپ نے اسرائیل اور فلسطین کے تنازع میں ماضی کے امریکی صدور کے برعکس نہ صرف غیر معمولی توجہ دی بلکہ وہ کام کیا جسے ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھا گیا۔ اور ٹرمپ کے اس اقدام پر نہ صرف امریکہ کے مخالفین بلکہ دوستوں نے بھی کڑی تنقید کی اور صرف اسرائیل اس پر خوش ہوا۔ ٹرمپ کے صدر بننے سے پہلے تل ابیب میں امریکی سفارت خانہ قائم تھا اور امریکہ تل ابیب کو ہی اسرائیل کا دارالحکومت مانتا تھا، لیکن ٹرمپ صدارت سنبھالنے کے کچھ مہینے بعد اسرائیل کا دورہ کرتے ہوئے یروشلم یعنی مقبوضہ بیت المقدس بھی گئے اور وہ یروشلم میں یہودیوں کے مقدس مقام کا دورہ کرنے والے پہلے امریکی صدر بنے۔ پھر کچھ مہینے بعد دسمبر 2017 میں ٹرمپ کے صدر بننے کے تقریباً ایک سال بعد امریکہ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر لیا، جو پہلے کسی امریکی صدر نے نہیں کیا، ارادہ ظاہر بھی کیا تو بھی نہیں کیا۔ اور خود ٹرمپ نے امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کا اعلان کر دیا اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بھی خلاف ورزی کر دی۔ ٹرمپ کے اس اقدام پر دنیا بھر سے ان پر تنقید ہوئی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ٹرمپ کے اعلان کو مسترد کر دیا۔ یورپی یونین بھی اس فیصلے پر خوش نظر نہیں آئی۔ برطانوی وزیر اعظم نے صاف الفاظ میں کہا کہ وہ امریکہ کے اس فیصلے سے متفق نہیں۔ فرانس نے امریکی فیصلے کو یک طرفہ فیصلہ قرار دیا، جبکہ جرمنی نے بھی تحفظات کا اظہار کیا، مگر ٹرمپ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے اور پوری دنیا کے تحفظات اور خدشات کو ایک طرف رکھتے ہوئے 5 مہینے بعد 14 مئی 2018 کو اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم یعنی مقبوضہ بیت المقدس منتقل کروا دیا اور فلسطینیوں کی حق تلفی کرتے ہوئے اسرائیل کی دیرینہ خواہش پوری کر دی۔ ساتھ ہی ساتھ مشرق وسطیٰ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھاتے ہوئے ٹرمپ نے عرب ممالک کو یہ باور کرا دیا کہ اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ عرب ممالک کو اسرائیل کے قریب لانے کے لیے ٹرمپ نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ انہوں نے اپنے داماد جیرڈ کشنر کو اپنا سینئر مشیر بنا دیا، جو مشرق وسطیٰ کے امور دیکھتے تھے اور امریکہ کی جانب سے عرب ممالک کے حکمرانوں کو پیغام رسانی کر رہے تھے کہ خطے میں ان کے لیے اسرائیل نہیں بلکہ ایران سب سے بڑا خطرہ ہے اور اس خطرے سے نمٹنے کے لیے عرب ممالک اور اسرائیل کو قریب آنا ہوگا۔ عرب ممالک کے پہلے ہی ایران کے ساتھ تعلقات کشیدہ تھے اور جس وقت جیرڈ کشنر عرب ممالک کے دورے کر رہے تھے تو اس وقت اگست 2020 میں CNN نے لکھا کہ کئی امریکی اور غیر ملکی عہدیداروں کے مطابق جیرڈ کشنر عرب ممالک کو بتائیں گے کہ ایران مخالف اتحاد ان کے بہترین مفاد میں ہے اور اگر بائیڈن اگلا الیکشن جیتتے ہیں تو یہ اتحاد ان کے لیے مؤثر انشورنس پالیسی ثابت ہوگا۔ اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ اہم عرب ممالک کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے رضامند کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ستمبر 2020 میں وائٹ ہاؤس میں مشرق وسطیٰ کے تنازع سے جڑی ہوئی ایک بڑی پیش رفت ہوئی۔ امریکی صدر کی موجودگی میں اسرائیل، متحدہ عرب امارات اور بحرین کے درمیان ایک تاریخی معاہدے پر دستخط ہوئے جسے ابراہم اکارڈز کا نام دیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت UAE اور بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کرنے اور تعلقات معمول پر لانے کا اعلان کر دیا۔ بحرین میں اس کا شدید عوامی رد عمل بھی سامنے آیا۔ جب اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے والے معاہدے کا اعلان کیا گیا تو یہ تجزیے ہوئے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان مذاکرات کا دور ختم ہو چکا ہے اور کچھ نیا سوچنا پڑے گا۔ اس معاہدے کے بعد کئی فلسطینی جماعتوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے دھچکا ثابت ہوگا اور عام بات یہ تھی کہ بحرین اور متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے والے تیسرے اور چوتھے عرب اسلامی ممالک تھے۔ اس سے قبل مصر اور اردن نے اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کیے ہوئے تھے۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو اس کے بعد دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے ممالک میں سفیر بھیجے، لاکھوں ڈالرز کے تجارتی معاہدے کیے جن میں دفاعی ساز و سامان اور ہتھیاروں کے حوالے سے معاہدے بھی شامل تھے۔ ساتھ ہی دسمبر 2021 میں اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم نیفتلی بینٹ متحدہ عرب امارات کا دورہ کرنے والے پہلے اسرائیلی رہنما بن گئے۔ مگر صرف یہی نہیں، اس پورے عرصے کے دوران یہ خبریں مسلسل سامنے آتی رہیں کہ سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے اور تعلقات معمول پر لانے جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں امریکہ کی کوششیں جاری تھیں اور سعودی عرب کی طرف سے مثبت جواب ملنے کے دعوے بھی کیے جا رہے تھے، تاہم ٹرمپ کے دور صدارت میں باضابطہ کوئی اعلان سامنے نہیں آیا۔ ساتھ ہی عالمی میڈیا پر رپورٹ ہوا کہ سعودی حکمرانوں کو خدشہ تھا کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام سے پہلے اگر سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو اس کا صرف مشرق وسطیٰ میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے مسلم ممالک میں اثر و رسوخ کم ہو سکتا ہے اور عوامی سطح پر شدید رد عمل بھی آ سکتا ہے، کیونکہ سعودی عرب خود کو عرب ممالک کے ساتھ ساتھ دنیا کے مسلم ممالک کے لیڈر کے طور پر دیکھتا ہے۔ ان وجوہات اور حالات کی وجہ سے ٹرمپ کی بھرپور سفارتی کوششوں اور خواہش کے باوجود سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات معمول پر نہیں آئے اور پھر ٹرمپ کے جانے کے بعد حتمی پیش رفت نہیں ہوئی اور پھر گزشتہ سال پہلے
حماس کی طرف سے اسرائیل میں حملے اور پھر غزہ میں اسرائیلی جاریہ شروع ہونے کے بعد ایسی کسی بھی پیش رفت کے امکانات مزید معدوم ہوتے چلے گئے، مگر اب ٹرمپ دوبارہ صدر بننے جا رہے ہیں اور مشرق وسطیٰ اسرائیلی جاریت کی وجہ سے سنگین انسانی المیہ کا شکار ہے، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ اس حوالے سے اپنے سابقہ پالیسی کو آگے کیسے بڑھاتے ہیں اور سعودی عرب کو اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران مخالف بلاک بنانے کے لیے کیسے قائل کرتے ہیں، کیونکہ دوسری طرف سعودی عرب اب یہ پوزیشن واضح کر رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے لیے فلسطینی ریاست کا قیام بنیادی شرط ہے۔ ساتھ ہی گزشتہ سال کے آغاز میں چین کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کے بعد ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بھی معمول پر آ گئے ہیں اور کشیدگی میں بہت زیادہ کمی آ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ جب صدر بنے تھے تو انہوں نے ایران سے متعلق امریکی پالیسی میں بھی بڑی تبدیلیاں کر دی تھیں اور یک طرفہ طور پر ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو ختم کر دیا تھا۔ ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے اور جوہری ہتھیار بنانے کے خدشے کے پیش نظر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان امریکہ، روس، چین، برطانیہ اور فرانس اور ساتھ ہی ایک اور یورپی ملک جرمنی نے ایران کے ساتھ طویل مذاکرات کے بعد جنوری 2016 میں اوباما انتظامیہ کے دوران ایک اہم معاہدہ کیا تھا۔ BBC کے مطابق معاہدے کے تحت ایران نے اپنی یورینیم افزودگی اور ذخیرہ اندوزی پر پابندیاں قبول کرنے، متعدد جوہری تنصیبات کو بند کرنے یا ان میں ترمیم کرنے اور بین الاقوامی جوہری معائنہ کاروں کو تنصیبات کے دوروں کی اجازت دینے پر اتفاق کیا تھا۔ اس کے بدلے میں ایران پر سے کئی بین الاقوامی مالیاتی پابندیاں ہٹا دی گئی تھیں۔ اس معاہدے کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا تھا اور بین الاقوامی سطح پر اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا تھا، مگر ٹرمپ صدر بننے سے پہلے ہی اس معاہدے کی مخالفت کر رہے تھے اور اسے بدترین ڈیل قرار دے رہے تھے اور طنز کرتے تھے۔ ٹرمپ کے مطابق ایران کی جوہری سرگرمیوں پر کنٹرول بہت کمزور ہے اور اس معاہدے میں ایران کے بیلسٹک میزائلز پروگرام پر پابندیاں بھی شامل ہونی چاہیے تھی اور یہ کہ معاہدے کی شرائط زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہیں گی۔ پھر جب ٹرمپ الیکشن میں کامیاب ہو کر وائٹ ہاؤس پہنچے تو انہوں نے یک طرفہ طور پر مئی 2018 میں امریکہ کو اس معاہدے سے نکال دیا اور ایران پر دوبارہ پابندیاں لگا دی۔ ساتھ ہی ساتھ جنوری 2020 میں ایران کے پاسداران انقلاب کی القدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کو امریکہ نے عراق میں ڈرون حملہ کر کے مار دیا تھا، جس کے بعد امریکہ اور ایران کے حالات کشیدہ ہو گئے تھے۔ ایران نے عراق میں امریکی فوجی اڈے پر فضائی حملہ بھی کیا تھا، مگر اس میں کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا تھا۔ گزشتہ سال نومبر میں اپنی ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے عمران خان کے ساتھ قاسم سلیمانی کے قتل پر ہونے والی گفتگو کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ عمران خان نے قاسم سلیمانی کے قتل کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا لمحہ قرار دیا۔ امریکہ یہ الزام بھی لگاتا ہے کہ قاسم سلیمانی کے قتل کے بدلے میں ایران ٹرمپ کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ یہ واقعہ ٹرمپ کے پہلے دور صدارت میں عالمی اہمیت کے حامل چند بڑے اور متنازع اقدامات تھے۔